تو نہیں معلوم 5 ارکان اسلام؟ اور کس نے فرمایا؟ یہ حضور نے. اور یہ کلام خبریہ ہے، بنی الاسلام علی خمس، اس میں امر کا انداز نہیں ہے، خبر ہے. اسلام کی تعبیر 5 بنیادوں پر ہے. یہ حدیث ہمیں یاد ہے. اور جس کے کہہ رہا میں حکم دیتا ہوں تمہیں اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، یہ 5 باتیں ہمارے ذہن سے نکل گئی. اس لیے کہ ہمارے ذہن میں اسلام کا تصور مذہب کا ہے، دین کا ہے ہی نہیں. ہم وہی سمجھتے ہیں کہ نماز، ایک تو یہ کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہوں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا تقاضا ہو، اور کچھ جو ہمارے سوشل کسٹمز ہیں، عیدیں منائیں، جمعہ پڑھے، قربانیاں دیا کریں عید الاضحیٰ میں، بچے کا عقیقہ کریں، مردے کو دفنائیں کفنائیں، شادی ہو تو ایجاب و قبول کرائیں، پھیرے نہیں ڈلوائیں گے. بھئی یہ ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے. مذہب دین نہیں ہے. یہ دین کا تصور ہی نہیں. ہم اتنے خوگر ہو گئے محکومیت کے کہ دین کی اقامت کا تصور، دین کو غالب کرنے کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل گیا، ذہن میں ہے ہی نہیں. یہ قابل لوگ، کل شعیب صاحب نے مجھے کلپ سنائی ڈاکٹر اسرار صاحب کی. ڈاکٹر اسرار صاحب، ہمارے بہت سے نوجوان متاثر ہیں، بڑی اچھی تفسیر بیان کرتے ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں، متاثر ہو گئے، لائک کرنے لگے. محاسبہ نہیں کیا، انہوں نے بھی نہیں کیا، آپ نے بھی نہیں کیا. ان کی کلپ سننے کے بعد سے رات سے بے چین تھا میں، مسلسل مشغول رہا، لیکن وہ نہیں بھول پایا کہ بڑے مقام پر مشہور ہونے کے بعد ایسی بکواس کرتے ہیں. امرانی ربی بخمسین ایک حدیث پیش کی، ابھی وہ روایت کیسی ہے وہ میں نے نہیں دیکھا، کہ میرے رب نے 5 چیزوں کا مجھ کو حکم دیا. اس میں جو ہے ہجرت، جہاد فی سبیل اللہ، سمع طاعت، جماعت، یہ دیا. اور کہا کہ یہ حدیث سامعین سے پوچھا کہ آپ نے کتنے سنی ہے، ہاتھ اٹھائیے. کہا دیکھیے آپ لوگوں نے نہیں سنی. کہا آپ نے کون سی سنی؟ بنی الاسلام علی خمس، جبکہ اس میں حکم ہے، یہ خبریت سیاق میں ہے. پہلے تو ان کا یہ بیان خود جہالت پر مبنی ہے. یہ اگر ایک عالم دین سنے گا نا، یہ جاہل لوگ متاثر ہو جاتے ہیں تو فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ آدمی عالم نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار میڈیکل سائنس کے آدمی ہیں، سائنس کے آدمی تھے، میڈیکل کے آدمی تھے، علم قرآن حدیث کے آدمی نہیں تھے. ان کو جتنا آتا تھا اتنا ہی بولنا چاہیے تھا. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء نے یہ حدیث نہیں بیان کی، بنی الاسلام علی خمس بیان کی، جس کی دین پر بنیاد ہے. خبر دے کر اللہ تعالیٰ بنیاد بتا رہا ہے. یہ عمارت اور مسجد آپ کی بنیاد کے بغیر کھڑی ہوگی کیا؟ تو اب یہ کہا جائے کہ اس بنیاد پر عمارت کھڑی ہوگی تو آپ مسجد بنائیں گے، تو یہ حکم دیے. یہ حکم نہیں ہے کہ آپ بنیاد بنائیے پہلے پھر مسجد بنائیے. یہ زیادہ بلیغ حکم ہے. لیکن وہ عالم نہیں ہے نا، سمجھے نہیں. چلیے چھوڑ دیجئے یہ بات. آگے چل کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان آج کس کو اسلام سمجھ رہا ہے؟ توحید، عقیدہ، نماز، عبادت، یہ 5 چیزیں. پھر جنازے کی نماز، کفن دفن، یہ وہ رسم، ایسی کچھ چیزوں کا ذکر کیا. کہا یہ اسلام مان لیا ہے. جبکہ اسلام یہ ہے جو انہوں نے بیان کیا. دین کی اقامت کے لیے غافل ہو گیا. اب ہمارا نوجوان جوش میں آیا. ہمارے مولوی صاحب نے نہیں بتایا، اسرار ڈاکٹر اسرار بتا رہے ہیں کہ نماز روزہ توحید سے زیادہ اہم اقامت دین ہے. چلو مان لیا تھوڑی دیر کے لیے. جہالت، محاسبہ کیجیے اپنا کہ آپ کیا مان رہے ہیں. وہ ڈاکٹر اسرار چھوڑ دیجیے. آپ نے مانا نا، اپنا جائزہ لیجیے. کیا ڈاکٹر اسرار کی یہ بات صحیح ہے جو آپ نے مانی؟ اقامت دین توحید سے زیادہ اہم ہے. اقامت دین، دین قائم کرنا. کون سا دین قائم کریں گے؟ کون سا دین قائم کریں گے؟ پنجاب والا، ہریانہ والا، دیوبند والا، بریلوی والا، ایران والا، میڈ ان انڈیا، میڈ ان ایران، کون سا دین؟ اگر انبیاء کا دین قائم کریں گے تو سارے انبیاء نے توحید ہی پر زور دیا ہے. قرآن کہتا ہے، حدیثیں کہتی ہیں. اگر توحید نہیں ہے تو دین نہیں ہے، تو قائم کیا کرو گے آپ؟ آپ بول رہے ہو توحید عقیدہ غیر اہم ہے. اگر توحید اور عقیدہ نہیں ہے تو اقتدار کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دین کے قائم کرنے میں یہی بنیادیں ہیں جس سے عمارت قائم ہوگی. نماز، روزہ، حج، زکات، تمام انبیاء نے یہی کیا. جاہل ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ، وہ مکہ کے کفار نے کہا تھا سب پڑھتے ہیں بچے، ڈاکٹر اسرار نے نہیں پڑھا یا سمجھا نہیں. لوگ اس سے متاثر ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں، پیشکش کی تھی نا مکہ والوں نے
مکی دور میں کئی پیشکش کی تھی، اس میں سے ایک پیشکش یہ تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، حاکم بنا لیتے ہیں، ہاں یہ آپ ہم سے سمجھوتا کر لیں۔ تو اگر بادشاہت یا اقامت کا ہی مسئلہ حکومت سے ہوتا، توحید کی اہمیت نہیں ہوتی، دینی تربیت عبادت کی اہمیت نہیں ہوتی، اللہ کے رسول فوراً قبول کرتے کہ حکومت مل رہی ہے۔ مگر وہ ڈاکٹر اسرار اور جماعت اسلامی کے فلسفے کو انبیاء ماننے والے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے یہ نہیں کیا جو ڈاکٹر اسرار چاہتے ہیں، اور ہمارا نوجوان جس سے متاثر ہے، محاسبہ کرتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، خود جاہل ہے، علماء کو کہتا ہے کہ یہ نہیں جانتے۔ خیر، یہ معاملہ یہاں کا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب پہنچی نجاشی بادشاہ کے پاس، آپ سب جانتے ہیں حضرت نجاشی مسلمان ہو گئے تھے کہ نہیں؟ ان کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی نا جنازے کی، اسی سے لوگ غائبانہ نماز جنازے پر استدلال کرتے ہیں، وہ بحث کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، الگ بحث پڑھی نا، یہ دلیل ہے نا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک بادشاہ، ایک ملک کا بادشاہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن اپنا مسلمان ہونا اپنے عوام سے چھپا کر رکھتا ہے۔ اب ڈاکٹر اسرار، مولانا ابوالعلا مودودی، سید قطب، یہ جو ہمارے تحریکی نوجوان ہیں، ان کے اعتبار سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لپک لینا چاہیے تھا کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گئے، وہاں پہنچیں، اسلام کو نافذ کر دیں، اقامت دین کر دیں حبشہ میں۔ لیکن اقامت دین کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں، نبوت کا، نبیوں کا، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے ہی نہیں۔ حکومت حاصل کر کے نافذ کیا جائے، یہ امرانی ربی بخمسین کے ذریعے سے وہی پیش کرنا چاہتے ہیں جو نبی کی دعوت کے بالکل خلاف ہے، غیر عقلی ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے، غیر فطری ہے، ان نیچرل ہے۔ کیسے؟ غور کیجیے، آپ حکومت پر لڑ سکتے ہیں؟ آج آپ لڑ نہیں سکتے تو اللہ آپ سے حساب لے گا۔ ہتھیار لے کے نکلے کیوں نہیں؟ ہجرت کیوں نہیں کی؟ ہاں، ایک دم سمپل۔ کل میں نے ایک درس میں کل یا پرسوں کہا کہ اگر آپ غریب آدمی ہیں، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو کوئی بولتا زکوٰۃ نہیں دی زندگی میں، مالدار بنو اور زکوٰۃ دو۔ قیامت کے دن غریب آدمی سے اللہ پوچھے گا زکوٰۃ نہیں دی تھی، کیوں نہیں دی؟ حج نہیں کیا؟ جو چیز آپ پر فرض ہی نہیں ہوئی اس کا اللہ آپ سے سوال کرے گا۔ ایک صحابی نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت جہاد کی، میں کہا پہلے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھا، ہاں، توحید کے بغیر جہاد نہیں ہوگی، اس حدیث سے معلوم ہوا۔ میں ایسے لڑنا چاہتا ہوں، کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے میں نہیں ہوگا، پہلے ایمان لاؤ۔ ایمان لائے، پھر انہوں نے کہا جہاد، کہا آپ کرو، شہید ہو گئے۔ ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی نماز، غالباً صحیح مسلم کی روایت میں، اور جنتی ہو گئے۔ اب آپ بولیں گے نماز نہیں پڑھی جنت میں کیسے جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں بے نمازی کا مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے نہیں پڑھی۔ کیا فتویٰ ہے آپ کا؟ قصوروار ہے وہ؟ پوچھ رہا ہوں، ان کی غلطی بولو گے؟ تو چونکہ ان پر نماز فرض نہیں ہوئی تو نہ پڑھنے پر وہ مجرم نہیں ہے۔ ایسے ہی جو حضرت اللہ کے رسول کی وہ روایت پیش کر رہے ہیں کہ میرے رب نے 5 چیزوں کا حکم دیا، اب اس حکم میں سے کسی پر عمل کرنے کی اگر ہمیں طاقت نہیں ہے، حالت نہیں ہے، سچویشن نہیں ہے، تو اللہ ہم سے پوچھے گا۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں، آپ کے عمل میں شرک ہو رہا ہے تو اللہ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ آپ نے حکومت قائم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا اس لیے کہ طاقت نہیں تھی، سمپل لاجک فتویٰ، پوچھے گا اللہ؟ نہیں۔ لیکن آپ نے شرک کیا، پوچھے گا اللہ؟ پوچھے گا، قبر سے ہی شروع ہو جائے گا۔ من ربک، مشرک آدمی جواب ہی نہیں، میں نہیں جانتا، ہاں لا ادری۔ 5 چیزوں پر عمل کیا ہوگا نا، یہ بنی الاسلام والا 50 خبریہ جملے کو چھوڑے گا، وہاں پکڑا جائے گا۔ فرشتے مار کے کہیں گے ما دریت وما تلوت، اللہ تو نے پڑھا نہ جانا۔ وہ ڈاکٹر اسرار کو سنا ہو کہ مولانا مودودی کو پڑھا ہو، سید قطب کے پیچھے بھاگا ہو کہ فلاں انجینئر کے پیچھے بھاگا ہو، عقیدہ نہیں سیکھا، یہ بنیادی سوال حل نہیں کیا، عذاب ہوگا۔ تو اہم کیا ہوا؟ ڈاکٹر اسرار بتائیں۔ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اقامت دین کی اقامت وہی ہے جو اللہ کے رسولوں نے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے یہ قبول نہیں کیا حکومت لے کے قائم کر دے دین کو، طاقت آ جائے گی تو سب کو رون دوں گا، سیاست میں یہ چلتا ہے، ایسا نہیں کیا۔ آپ تربیہ اور تصفیہ کرنا چاہتے تھے،
اور یہ تربیہ اور تصفیہ ہی کا طریقہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں. تربیہ نیکی کی عادت ڈالنا، اچھائی کی تعمیر کرنا، فروغ دینا. تصفیہ برائیوں کو صاف کرنا، توحید سکھانا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، اور شرک کے تقاضوں سے براءت کرنا. سنت کو اختیار کرنا یہ تخلیہ ہے، تربیہ ہے. ہاں تحلیہ ہے اس کو کہتے ہیں، آراستہ کرنا نیکیوں سے. یہ آپ عرب علماء میں یہ تفسیر پائیں گے. علامہ البانی رحمہ اللہ اور دوسرے علماء بار بار نوجوانوں کو آج کے کرتے تھے کہ نبی کا طریقہ ہے تحلیہ اور تخلیہ. تحلیہ نیکیوں کو لانا، آراستہ کرنا، صحیح تربیت دینا، اور تخلیہ بدعیوں سے صفائی، شرک سے صفائی، بدعت سے صفائی، برے اخلاق سے صفائی، حرام کاموں سے صفائی، حرام خوری سے صفائی، بدعقیدگی سے صفائی، غلط منہج سے صفائی. یہ تخلیہ ہے، تصفیہ ہے، صفائی ہے.